حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذب کا واقعہ۔ حضرت حکیم اختر صاحب علیہ رحمہ کی کتاب تجلیات جذب جو ہے اس میں سے واقعہ لیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جذب فرمایا۔ صدیق اکبر 16 سال کے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے ہیں۔ ایک نبی کی جوانی، ایک صدیق کی جوانی، دونوں بزرگوں کی دوستی شروع ہوتی ہے۔ مکہ شریف میں دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بار بضرورت تجارت حضرت ابو بکر صدیق شام تشریف لے گئے۔ ملک شام جس کو آج کل سیریا بولتے ہیں، اس کا عربی میں نام شام ہے، اور جو ہے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، ٹریڈ کے لیے یہ جو قریش قبیلے کے لوگ ہیں، یہ لوگ تجارت اور بزنس کے لیے جایا کرتے تھے وہاں پہ کچھ سامان لے کے جایا کرتے تھے، کچھ وہاں سے لایا کرتے تھے۔ تو ایک بار جو ہے وہ کسی ضرورت سے، خاص کر تجارت کی ضرورت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر شام تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ایک خواب دیکھا، اور وہاں کے ایک راہب سے، ایک پادری پریسٹ جو کرسچنز میں، عیسائیوں میں جو ان کے دھارمک جو گرو ہوتے ہیں، سمجھ لو پوپ بولتے ہیں جن کو، تو ان سے اپنا خواب بیان کیا انہوں نے۔ راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ مکہ شریف سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ فرمایا تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، ٹریڈر ہوں، مرچنٹ ہوں، تو تجارت کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا قریش مکہ سے ہوں۔ راہب نے کہا اس خواب کی تعبیر سنو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب یعنی جلدی ہی تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، یبعث نبی من قومک، تمہارے قوم سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، اور تم اس کے زمانہ حیات میں، یعنی تم ان کی زندگی میں، ان کے لائف ٹائم میں ان کے وزیر رہو گے، اور اس کی وفات کے بعد اس کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ فَأَسَرَّهَا ابو بکر من الکائنات کلھا، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق 38 سال کے ہو گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں نبوت سے مشرف ہوئے۔ یعنی یہ غار تھی، پہاڑوں کے بیچ میں کیو تھی ایک، وہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جو ہے تشریف لے جایا کرتے تھے، جب تک ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ابھی اللہ کی طرف سے پیغامات آنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہاں پر گئے، تو ایک دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو ہے ملی، وحی نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کا پیغام آیا۔ اقرا نازل ہوئی، سورہ اقرا بسم ربک جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ایک سورہ اقرا نازل ہوئی، اور سارے مذاہب کی کتابیں اسی وقت منسوخ کر دی گئیں، ایبروگیٹ ہو گئیں۔ جس یتیم بچے نے ابھی قرآن مکمل نہیں کیا، جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، صرف اقرا بسم ربک کی آیت نازل ہوئی ہے کہ سارے مذاہب کے کتب خانے، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے ابو بکر میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ عرض کیا یا محمد، ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس لیے خالی نام لیا، جو نام دوستی کے زمانے میں لیا کرتے تھے، لیکن ہم سب لوگ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا محمد مددلیر علی ما تدعی، جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پرانا دوستانہ تھا، اور دوستی میں آدمی بے تکلفی سے پوچھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو دعوی نبوت کا میں کر رہا ہوں اس کی دلیل الرؤیا التي رأيت بالشام، کہ تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ ابو بکر نے کیا خواب دیکھا تھا، اور دراصل اس طرح جان صدیق کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جذب کیا کہ پہلے ہی ان کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی،
کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اس امت مسلمہ میں یہ سب سے پہلا جذب حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جذب، تجلیات اجتبائیہ کی شعائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا جلوہ جو اپنی طرف کھینچ لے، اس کی روشنی، اس کی شعائیں، اس کی کرنیں سب سے پہلے جان صدیق پر پڑیں۔ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مشرف فرمایا۔ اس وقت اپنے خواب کی تکمیل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مارے خوشی کے بے اختیار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی، فعانقہ، ان سے گلے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کر لیا۔ اس وقت مقام انس میں تھے، دونوں روحیں ایک دوسرے کی عارف تھیں، دونوں روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ یہ وہ مبارک روحیں ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں دفن ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے تعمیر ہوا ہے، جس مٹی سے بنا ہے، وہیں قریب کی مٹی سے ان حضرات یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی تعمیر ہوئی ہے، اسی مٹی سے ان کو بھی بنایا گیا، اس کے پاس والی مٹی سے۔ بس حضرت صدیق اکبر نے معانقہ کر کے گلے مل کے قبل ما بین عینیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، ماتھے کا بوسہ لیا، چوما اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بوقت اسلام یعنی اسلام لانے کے وقت جب وہ مسلمان ہو رہے ہیں، پیشانی نبوت کا بوسہ لیا، جو ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ماتھے کو چوما، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، ان کے ماتھے کو چوما۔